الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على سيد الأنبياء معد الجود والعطاء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دائما أبدا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى جل وعلا في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا ونبينا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا شفيع المذنبين. نہایتی معزز و محترم احباب گرامی قدر، الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی، میں اس کریم پروردگار کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس خالق نے، جس مالک نے، جس الہ حقیقی نے ہم ناچیز و حقیر بندوں کو یہ توفیق و ہمت عطا فرمائی، اس شرف سے مشرف فرمایا کہ ہم درس قرآن مجید فرقان مید کی اس پاکیزہ محفل میں حاضر ہوئے۔ الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی، حافظ صاحب نے بالکل بجا فرمایا، کس قدر سردی میں، ایسے سخت موسم میں اللہ رب العزت جل وعلا کی رضا کی خاطر قدم اٹھانا، اپنے نرم گداز بستر کو چھوڑ کر ٹھٹھرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مرشد رحمت کون مکان علیہ السلام کے ذکر و فکر کی محفل میں حاضر ہونا، یہ محض اور محض توفیق الہیہ ہی سے ممکن ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ جل وعلا کی توفیق شامل حال نہ ہو تو پھر نیکی کا کرنا ممکن نہیں ہوا کرتا۔ رب کائنات جل وعلا کا وہ ارشاد گرامی قدر جو میں عموماً عرض کیا کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے کہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، واللہ اور اللہ رب العزت جل وعلا یہدی ہدایت کی دولت عطا فرماتا ہے کسے؟ من یشاء جس کو میرا اللہ چاہتا ہے، جسے چاہتا نہیں ہے اسے وہ دولت عطا فرماتا نہیں ہے، عطا صرف اسے فرماتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ الی صراط مستقیم، سیدھی راہ کی جانب ہدایت صرف اس کو عطا فرمائی جاتی ہے۔ الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی، میرے کریم پروردگار تو کتنا کریم ہے، تیری عزت کی قسم تو بہت کریم ہے کہ تو نے ہم ناچیز و حقیر بندوں کو چاہا اور اپنے ذکر کی محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما دی۔ بلا شک و شبہ تو اپنے بندوں سے بہت محبت فرماتا ہے، بہت محبت فرماتا ہے۔ مشہور حقائق ہے، حدیث ہے، میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار ارب و جم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ بارگاہ اقدس میں ایک شخص حاضر ہوا، یہ ایک اعرابی تھا، ایک دیہاتی تھا۔ وہ بارگاہ اقدس میں حاضری کے لیے آ رہا تھا، اس کے جی میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں دیدار مصطفیٰ کریم سے مستفیض ہوں۔ جنگل بیابان سے گزر رہا تھا تو اسے چلتے ہوئے جنگل بیابان میں ایک ایسی خوبصورت آواز سنائی دی جو کانوں میں رس گھول رہی تھی۔
بڑی سریلی آواز تھی، یہ کسی پرند جانور کے بولنے کی آواز تھی۔ جس طرح آپ جانتے ہیں بعض پرند جانور جب بولتے ہیں تو بہت ہی خوش نما لگتے ہیں، ان کی آواز بڑی سریلی ہوتی ہے۔ وہ شخص نے گرد و پیش کا جائزہ لیا، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اسے احساس ہوا کہ یہ قریبی جھاڑی جو ہے یہ آواز یہاں سے آ رہی ہے۔ وہ آگے بڑھا دیکھنے کے لیے، یہ کون سا جانور ہے کہ جس کی آواز اس قدر حسین ہے؟ جب اس نے جھاڑی میں جھانک کر دیکھا تو کسی پرند جانور کے بچے تھے، اور وہ اپنے حسن و رعنائی کے اعتبار سے اپنی آواز سے بھی زیادہ خوبصورت تھے۔ جو آواز ان کی تھی وہ تو تھی ہی نہیں ہے، جو ان کے بالوں پر تھے، جو رب کائنات نے ان کو رنگ عطا فرما رکھے تھے، جو حسن عطا فرما رکھا تھا، وہ آواز سے بھی بڑھ کر تھا۔ اس کے جی میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں بارگاہ اقدس میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں، کیوں نہ ہو کہ یہ میں انوکھے جانور بارگاہ اقدس میں پیش کر دوں، میں تحفہ کے طور پر حضور کی خدمت میں یہ جانور پیش کروں گا۔ یہ سوچ کر اس نے جانوروں کو اٹھا لیا، اٹھا کر اپنے دامن میں، اپنی آستین میں، اپنی چادر میں ان کو رکھ لیا تاکہ بحفاظت تمام بارگاہ بے کس پناہ میں پیش کر دوں۔ جب وہ یہ عمل کر رہا تھا، جانوروں کو گھونسلے سے اٹھا کر اپنی جھولی میں رکھ رہا تھا، اسی دوران ان کی ماں آ گئی، مادہ پرند آ گئی، جو جانوروں کو، اپنے بچوں کو وہ دانہ دن کا، چوگا جس کو کہتے ہیں، دانہ دن کا دینے کے لیے، خوراک دینے کے لیے آئی تھی۔ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کے ہاں کسی چڑیا نے گھونسلہ بنا رکھا ہو تو وہ نرم اور گداز قسم کی خوراک تلاش کر کے لاتی ہے اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے، اسی طرح یہ پرند جانور نرم اور گداز خوراک تلاش کر کے لائی تھی تاکہ اپنے بچوں کو کھلائے۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ اس کے بچوں کو تو اغوا کیا جا رہا ہے تو وہ اپنے بچوں پر جھپٹی۔ اس آدمی نے تھوڑا چابک دستی سے کام لیا، جلدی سے اپنا پلہ اس کے اوپر ڈھال کر اس کو بھی پکڑ لیا، گرفتار کر لیا۔ یہ سارے جانوروں کو لے کر میرے کریم کی خدمت فیض درجت میں حاضر ہوا، اور میرے کریم کی خدمت فیض درجت میں حاضر ہو کر اس نے یہ احوال واقع عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، میں جنگل بیابان میں آ رہا تھا، ایسے ایسے کر کے ہوا ایک آواز کو سنا، دیکھا تو جانور تھے بڑے حسین و جمیل، اے میرے کریم میں آپ کی خدمت میں بطور تحفہ لے کے حاضر ہوا ہوں۔ وہ زمانہ تھا لوگ جانوروں کو قید کرتے تھے وغیرہ وغیرہ، جس طرح آج بھی بعض لوگ تیتر بٹیر وغیرہ اپنے گھروں میں رکھ لیتے ہیں قید کر کے۔ میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے لیے نہیں، کائنات کے لیے اللہ کی رحمت بن کے آئے۔ حضور نے فرمایا ان بیچاروں کو کیوں تو نے قید کر لیا؟ تجھے قید نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کو آزاد کر دے۔ یعنی میں اس بات پہ خوش نہیں ہوتا کہ جانوروں کو قید کر کے میری خدمت میں پیش کر دیا جائے، میں تو آزادی کے لیے آیا ہوں، آزاد کر دے اس کو۔ میرے نبی کا حکم پا کر اس شخص نے وہ اپنی چادر کا پلو ان جانوروں کے اوپر سے اٹھایا تو صحابہ بھی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ پرند جانور اپنے بچوں کے ساتھ بڑے سکون کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، وہ مادہ پرند۔ اس شخص نے میرے کریم آقا رسول عربی کا حکم پا کر اس پلو کو جانوروں پر سے اٹھایا تو مادہ پرند بدستور اپنے بچوں پر بیٹھی رہی، اس نے اڑنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اب اس آدمی نے قصدن اس کو پکڑ کر فضا میں اچھالا، جس طرح ہمارے بچے کبوتر اڑانے کے لیے فضا میں اچھالتے ہیں۔ صحابہ بھی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر تھے، انہوں نے دیکھا کہ اس مادہ پرند نے ایک چکر لگایا، دوبارہ بچوں پہ آ کے بیٹھ گئی۔ اس شخص نے دوبارہ پھر اس کو فضا میں اڑایا، اس مادہ پرند نے پھر چکر لگایا اور بچوں پہ آ کے بیٹھ گئی۔ یہ جانور وحشی تھا۔ وحشی اسے کہتے ہیں جو انسان سے مانوس نہیں ہوتا، جس کے دل میں انسان کے لیے وحشت ہوتی ہے، ڈر ہوتا ہے۔ جانور دو قسم کے ہوتے ہیں نا، ایک وہ ہوتے ہیں جو انسان سے مانوس ہے، جس طرح ہم اپنے گھروں میں کبوتر یا مرغیاں وغیرہ پال لیتے ہیں، وہ ہم سے مانوس ہیں، ہمارے قریب آتے ہوئے ان کو ہچکچاہٹ نہیں ہوتی۔ بعض ہوتے ہیں جو نامانوس ہوتے ہیں، انہی کو وحشی کہا جاتا ہے، یعنی یہ جنگلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو انسان سے مانوس نہیں ہے، انسان سے نامانوس ہے۔ وہ جانور کہ جو انسان کے قرب سے ڈرتا ہے، انسان اس کے قریب جب وہ بھاگ جاتا ہے، یہ نامانوس جانور تھا، وحشی جانور تھا، جنگل کا پرندہ تھا، یہ انسان سے وحشت کھاتا تھا۔ مگر صحابہ نے دیکھا کہ متعدد مرتبہ جب اس کو فضا میں اچھالا گیا، وہ ایک چکر لگا کر دوبارہ بچوں پہ آ کے بیٹھ جاتی۔ صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے،
عرض کیا یا رسول اللہ ذرا اس ماں کی محبت کو دیکھیے، اس کو اپنے بچوں سے کتنی محبت ہے۔ یاد رکھیے انسان لالچ میں اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، جانور بغیر لالچ کے اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے۔ انسان کو لالچ ہوتی ہے کہ میرا بیٹا میری جائیداد کا، میری بیٹی میری جائیداد کی وارث بنے گی، میرے بعد میرا نام باقی رہے گا، میں بوڑھا ہو جاؤں گا میری اولاد مجھے سنبھالے گی۔ انسان کو لالچ ہوتا ہے، مگر جانور کو کوئی لالچ نہیں ہوتا، وہ بغیر لالچ کے اپنی اولاد سے پیار کرتا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ذرا اس ماں کے پیار کو دیکھیے، یہ وحشی جانور جانتی ہے یہ مادہ پرند کہ انسان مجھ کو قید کر لے گا، مجھ کو قتل کر دے گا، ذبح کر دے گا، ہلاک کر دے گا، مگر بچوں کی محبت اسے ان سے جدا نہیں ہونے دیتی۔ ذرا اس ماں کی محبت کو دیکھیے جو اس کے بچوں کے ساتھ ہے۔ میرے قریب فرمانے لگے صلی اللہ تعالیٰ حبیبی مفہوم حدیث ہے، تم اس ماں کے اپنی اولاد سے محبت کرنے پر تعجب کر رہے ہو کہ یہ جانور اپنی اولاد سے کتنی محبت کر رہا ہے؟ مجھے اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے، بہت محبت فرماتا ہے، بہت محبت فرماتا ہے، بہت ہی محبت فرماتا ہے۔ اگر وہ محبت نہ فرماتا تو ساری کی ساری یہ مخلوق ہلاک ہو چکی ہوتی۔ ہماری کوتاہیاں، ہمارے گناہ، ہمارے غلطیاں بہت زیادہ ہیں، مگر رب کائنات جل وعلا اپنی شان کریمی کے تصدق وہ رحمت ہی رحمت نازل فرما رہا ہے، وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی، اس سے ہمیں توفیق و ہمت عطا فرمائی کہ ہم اس کی رضا کی خاطر حاضر ہوئے۔ میں اپنے احباب سے عموماً جو مجھے ملنے کے لیے بھی آتے ہیں، میں ان سے یہ کہا کرتا ہوں کہ محفل درس قرآن مجید فرقانوی میں ضرور شامل ہوا کیجیے، اور بالخصوص دعا کے وقت، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ آنے والے خواتین و حضرات اپنے مولا کی رضا کی خاطر آتے ہیں، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ان کو دنیاوی کوئی بھی مقصد یا لالچ نہیں ہوتا کہ ان کے ذہن میں ہو کہ ہم جا رہے ہیں کسی ایم پی اے ایم این اے کی محفل میں جا رہے ہیں، ان کے جلسہ میں کسی بیوروکریٹ کے جلسہ میں جا رہے ہیں، ہمیں کوئی دنیاوی فائدہ ہوگا۔ کل کنا ہمیں کوئی مصیبت آ جائے گی، ہم اس کے پاس چلے جائیں گے اور وہ ہماری مصیبت کا مداوع کرے گا کہ یہ میرے جلسے میں آیا کرتا تھا، یہ میرے جلسے کے لیے کوشش کیا کرتا تھا۔ وہ دنیا داروں کی عادت ہے، اور آپ جو آتے ہیں صرف اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے آتے ہیں، صرف اپنے رب کی رضا کی خاطر آتے ہیں۔ اس لیے میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد اللہ تعالیٰ، آپ جو اپنے رب کی حضور معروضات پیش کرتے ہیں، جو دعا کرتے ہیں، میرا اللہ اس کو رد نہیں فرماتا۔ جو اتنا پیار فرماتا ہے، جب اتنا پیار کہ من اکبر قدم ہے فی سبیل اللہ، اس کی راہ میں اگر قدم پر گد و غبار پڑ جائے تو حرم اللہ علیہ النار، اللہ اس پر جہنم کی آگ حرام فرما دیتے ہیں۔ تو جو تکلیف اٹھا کر آتا ہے، اللہ سے کتنا راضی ہو جاتا ہے۔ آپ کو مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق و ہمت عطا فرمائی کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر حاضر ہوئے۔ یہ جملہ میں عموماً کہا کرتا ہوں بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد اللہ تعالیٰ، کہ آپ سارے کے سارے اللہ کے ولی ہیں۔ بھلا کیا آپ سارے کے سارے اللہ کے ولی ہیں؟ مبالغہ امیزی سے کام نہیں لے رہا، میں بلا وجہ آپ کی تعریف نہیں کر رہا۔ ولی ولا سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے قرب اور نہایت ہی اہمیت اور پیار، محبت۔ ولی کے بہت سارے معنی ہیں، مادہ اس کے ایک یہ والا ہے جو قرب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ جل وعلا فرماتا ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین، نبی قریب ترین ہے ایمان والوں کے، من انفسہم، ان کی جانوں سے بھی۔ ولی جب کوئی بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے یا کوئی دوسرا کام کسی نے کرنا، پوچھا جاتا ہے ولی اقرب کون ہے، اس کا سب سے زیادہ قریبی کون ہے، پھر اس سے اجازت لی جاتی ہے کوئی کام کرنے کی۔ ولی کا معنی دوست بھی ہوتا ہے، یار بھی ہوتا ہے، داماد بھی ہوتا ہے، کبھی مولا غلام کو کہا جاتا ہے، کبھی مولا آقا کو کہا جاتا ہے۔ یہ سارے قرب کے معنی میں ہے۔
کہ آقا بھی غلام کے قریب ہے، غلام بھی آقا کے قریب ہے۔ جس طرح حضرت سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ایک مرتبہ اپنے قافلہ سے بچھڑ گئے تھے بے وجہ، اور جنگل بیابان میں تنہا اپنے قافلہ کو تلاش کر رہے تھے، اچانک آپ نے دیکھا تھا کہ ایک شیر آ رہا ہے جس نے آپ پر حملہ کرنے کے لیے، زگن لگانے کے لیے اپنے جسم کو سکیڑ رکھا ہے، اب چھلانگ لگا کے پکڑے گا۔ تو آپ ملاحظہ فرما کر اللہ اکبر، ڈرے نہیں، جانتے تھے کہ میں کون ہوں، ڈرے نہیں، جانتے تھے کہ میں کون ہوں۔ پاس ہتھیار تو تھا نہیں، نہ تلوار، نہ نیزہ، نہ بالا، نہ کوئی ڈنڈا، نہ بھاگنے کا کوئی راستہ تھا۔ اچانک آپ کے ذہن میں جو بات آئی، جو سب سے بڑا ہتھیار آپ کے پاس تھا، وہ یہ تھا کہ آپ نے اس شیر کو جو ان پر زگن لگانے والا تھا، چھلانگ لگا کر ان کو دبوچنے والا تھا، ارشاد فرمایا، یا بلحارس، اے جنگل کے چوکی دار، یاد رکھ، انا مولا رسول اللہ، میں رسول اللہ کا غلام ہوں، یاد رکھ۔ مجھے تو پکڑنا چاہتا ہے نا، مجھ پر حملہ کرنا چاہتا ہے نا، تو یاد رکھ میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ یہ آپ نے اس کو کیا بتایا کہ یاد رکھ، جب تو مجھ پر حملہ کرے گا، مجھے نقصان پہنچائے گا، مجھے تو شہید کر دے گا، مجھے موت سے ہمکنار کر دے گا، دیکھنا پھر دکھ کس کو ہوگا، میں ہوں کون، میرا تعلق کس کے ساتھ ہے، انا مولا رسول اللہ، میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ یہاں مولا بمانی غلام ہے۔ حضرت سیدنا سفینہ فرماتے ہیں، رب کعبہ کی قسم، حدیث مبارکہ میں ہے، سفینہ فرماتے ہیں وہ شیر پالتو کتے کی طرح دمہلاتا ہوا میرے قدموں میں آ گیا۔ اس نے جان لیا تھا یہ بندہ کون ہے۔ یہاں مولا بمانی غلام ہے، یعنی غلام بھی آقا کے قریب ہوتا ہے، غلام کو بھی آقا سے قرب حاصل ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ مولانا نعم المولا، اللہ ہمارا مولا ہے، اور کتنا اعلیٰ مولا ہے۔ وہاں بھی مولا سے مانی قریب ہے کہ اللہ ہمارا آقا ہے اور ہمارے بہت ہی قریب ہے، ہمارا محافظ ہے۔ یعنی اس کا جو مفہوم بنتا ہے، یہ قرب کی جانب یہ متوجہ کرتا ہے انسان کو، اس کا معنی دیتا ہے کہ بہت ہی قریب۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد اللہ تعالیٰ، یہ ماہ مقدس حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے۔ اس بنا پر جو موضوع گفتگو میں نے بنایا وہ سورہ یونس شیفہ کی یہ آیہ بارکہ کے رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ، 62، 63 اور 64 نمبر آیات بارکہ، الا خبردار، ان بات شک و شبہ سے بالاتر ہے، اولیاء یہ ولی کی جمع ہے، اولیاء اللہ جو اللہ کے قریبی ہوتے ہیں، جو اللہ کے، ویسے تو رب کائنات جل مجدہ کی ایک شان ہے، اللہ فرماتا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ایک شریان ہوتی ہے، ایک ورید ہوتی ہے، ایک آرٹی ہوتی ہے اور ایک وین ہوتی ہے۔ یہ دماغ کی طرف جانے والی شریان اور ورید جس پر انسان کی زندگی کا انحصار ہے، اگر یہ کٹ جائے تو دماغ معطل ہو جاتا ہے، جس سے سارے جسم پر موت طاری ہو جاتی ہے، بندہ مر جاتا ہے۔ ہم اس کو شاہ رگ کا نام دیتے ہیں کہ ساری رگوں میں شاہ رگ، بادشاہ رگ، حبل الورید وہ جو خون لے کے جانے آنے والی دماغ کی طرف رگ ہے۔ رب فرماتا گویا جان مراد دی جاتی ہے، اللہ فرماتا اتنی تیری جان تیرے قریب نہیں جتنا میں تیرے قریب ہوں۔ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر کسی انسان کی جان اس سے ایک بال کے برابر نکل کر اوپر آ جائے تو جسم پر موت وارد ہو جاتی ہے۔ جان انسان کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے کہ جسم کے اندر ہے نا، سرائت کی ہوئی ہے نا، اللہ اپنے لیے ارشاد فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور دوسری جگہ میرے کریم آقا رسول نبی کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، اے میرے محبوب مکرم علیہ السلام، وَإِذَا، جب
सअला का सवाल करते हैं आप से इबादी, बात बहुत प्यारी है, मेरे बंदे जब आपसे सवाल करते हैं मेरे बंदे, अन्नी मेरे लिए, बात को समझिए। एक आदमी, गुफ्तगू का अंदाज में बता रहा हूं, एक आदमी किसी को कहता है बेटे ये काम कर, कहता बेटे ही है, बेटे ये काम कर। एक को कहता हो मेरे बेटे ये काम कर, अंदाजे मोहब्बत पे किसमें ज्यादा है? जब वो अपनी जानब किसी को मंसूब करते हैं। ये कहता बेटे ये काम कर, मेरे बेटे ये काम कर। जब मेरे बेटे कहते हैं तो फिर मोहब्बत का अंदाज ही जुदा गाना होता है हम सब के बंदे। मजे की बात यह है कि रब खुद फरमाए मेरा बंदा, व इज़ा सअलका इबादी, ए मेरे महबूब मुकर्रम अलैहिस्सलाम, जब सवाल करते हैं आपसे मेरे बंदे, अन्नी मेरे बारे में, हमारा मौला कहाँ है, हम उसको कहाँ तलाश करें? तो महबूब उनको बता दो, फ़इन्नी करीब, मैं उनके बहुत ही करीब हूँ, मैं दूर नहीं हूँ, मैं तो अपने बंदों के बहुत ही करीब हूँ। कितना, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, उतनी उनकी जान उनके करीब नहीं जितना मैं रब उनके करीब हूँ। फिर रब कायनात ने अपने महबूब मुकर्रम का तज़किरा फरमाया, सुभान अल्लाह, अन नबिय्यु औला। अभी इब्तिदा में मैं बयान कर चुका हूं कि वली का क्या माना होता है? करीब, औला बहुत ही करीब। अन नबी औला, बेशक नबी बहुत ही करीब हैं, बिलमुमिनीना, किन के भला? ईमान वालों के। रब तो सबके करीब है ना, मगर नबी ईमान वालों के कितने करीब हैं? मिन अनफुसिहिम, उतनी उनकी जान उनके करीब नहीं जितने मुस्तफ़ा उनके करीब है। कितनी बड़ी बात है। अल्लाह भी करीब है ईमान वालों के और अल्लाह के नबी भी करीब हैं। फिर मेरे नबी को रब्बे कायनात के लिए रहमत बना के भेजा। ऐसे ही है ना, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब मुकर्रम अलैहिस्सलाम, हमने आपको नहीं भेजा मगर कायनात के लिए रहमत बना के। फिर इरशाद फरमाता है, इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, जो नेकोकार हैं मेरी रहमत उनके बहुत ही करीब है। अल्लाह अकबर, नबी रहमत हैं और रहमत ईमान वालों के करीब है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ए ईमान वाले, तेरा दर्जा क्यों बुलंद हो जाता है? तुझे अल्लाह का कुर्ब भी मुयस्सर है, मुस्तफ़ा करीम का कुर्ब भी मुयस्सर है, अल्लाह की रहमत भी मुयस्सर है, अल्लाह के रसूल की रहमत भी मुयस्सर है। इसी बिना पर मैंने कहा कि आप अल्लाह के वली हैं, यानी अल्लाह के करीब हैं कि अल्लाह ईमान वालों के करीब है, अल्लाह के नबी भी ईमान वालों के करीब है। इसी कुर्ब का नाम वलायत है। अब दर्जात की बात है कि कोई कितने दर्जे में है, कोई कितने दर्जे में है, कोई कितने दर्जे में है, कोई किस दर्जे में है। अब ये दर्जात हैं और हमें इन्हीं दर्जात को अबूर करने का हुक्म है कि तुम इन दर्जात को हासिल करने की कोशिश करो। हम अल्लाह ताला जल्ल वाला के बरगज़ीदा बंदों का तज़किरा सुनते हैं, उनकी करामात मुकद्दसा, उनका तज़किरा सुनते हैं तो दिल में एक ख्वाहिश पैदा होती है, उनके लिए मोहब्बत पैदा होती है। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ इसलिए नहीं हुआ करता कि हम एंजॉय करें, उनका तज़किरा सुने, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए, फिर वाह वाह उनकी शान क्या थी ये कह के उठ के चले जाएं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसलिए ये तज़किरा किया जाता है कि वो सिफ़ात आलिया हम अपने अंदर भी पैदा करने की कोशिश करें। वो सिफ़ात आलिया कि जिनका तज़किरा किया जाता है और जिनकी वजह से रब्बे कायनात ने उनको वो मकाम अता फरमाया, वो मंजिल उनके लिए आसान फरमा दी कि जिस मंजिल पर अल्लाह ने उनको फाइज फरमाया वो हम भी हासिल करने की कोशिश करें, तगो उसके लिए करें। ईमान वाले को इसी तगो का अजर मिलता है। अल्लाह फरमाता वसारिऊ
الی الخیرات، سرعت، تیزی کے ساتھ نیکی کی جانب بڑھو، دوڑو نیکی کی جانب، سعی کرو، کوشش کرو۔ یہ بھی جو پروگرام ترتیب دیا جاتا ہے ہر مہینے کے بعد، اسی مقصد کے لیے ترتیب دیا جاتا ہے کہ ہم نیکی کی جانب تیزی کے ساتھ بڑھیں۔ اور میں ایک سے زیادہ مرتبہ اس چیز کی وضاحت کر چکا ہوں، آج پھر وضاحت کر رہا ہوں۔ بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جن کا تعلق فطرت کے ساتھ ہوتا ہے، اس سے فرار غیر ممکن ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، جو اللہ کے قوانین ہیں ان میں تبدیلی نہیں آیا کرتی۔ کپڑوں کا میلا کچیلا ہونا، بدن کا میلا کچیلا ہونا، یہ فطری تقاضے ہیں۔ ممکن نہیں ہے کہ کسی کا بدن کبھی میلا کچیلا ہی نہ ہو۔ جو مخصوص ہستیاں ہیں جس طرح میرے نبی، وہ مستثنا ہیں۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، ان برگزیدہ شخصیات کی نہیں۔ جو جنت والے ہیں ان کی نہیں، جنت میں کسی کا جسم میلا کچیلا نہیں ہوگا۔ میں آج کی بات کر رہا ہوں۔ جسم کا میلا کچیلا ہو جانا، کپڑوں کا میلا کچیلا ہو جانا، یہ تقاضا ہائے فطرت سے ہے۔ گرد و غبار ہے ہمارے کپڑوں کو میلا کچیلا کر دے گی۔ اسی طرح ہمارا بدن بھی میلا کچیلا ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے لیے اللہ نے جو عقل سلیم کی دولت عطا فرمائی ہے، ہم اپنے کپڑوں کو دھو کر صاف کر لیتے ہیں کیمیکلز وغیرہ سے، اپنے بدن کو غسل دے کر صاف کر لیتے ہیں، کیمیکلز وغیرہ استعمال کر لیتے ہیں، خواہ کسی بھی قسم کا کیوں نہ ہو، ہمارا بدن بھی صاف ستھرا ہو جاتا ہے، ہمارا لباس بھی اجلا ہو جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول نبی کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ جب انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اس کا داغ اس کے آئینہ قلب پہ لگ جاتا ہے، ایک سیاہ داغ اس کے آئینہ قلب پہ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے تو داغ دھل جاتا ہے، توبہ نہ کرے تو داغ مسلسل گناہوں کی وجہ سے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ حبیبی دائماً ابدا، حتیٰ کہ ایک وقت وہ آ جاتا ہے کہ سارا آئینہ قلب سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر معاذ اللہ تعالیٰ اس شخص کو جرم کرتے ہوئے حیا نہیں آتا، وہ عادی مجرم بن جاتا ہے۔ تو بارگاہ بے کس پناہ میں صحابہ نے عرض کیا تھا ایک اور موقع پر کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، پھر اس دل کو اجلا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ میں مفہوم حدیث بیان کر رہا ہوں، الفاظ حدیث کا ترجمہ نہیں کر رہا، مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا تھا اللہ کا ذکر اور نیک بندوں کی صحبت، اس سے دل پھر اجلا ہو جاتا ہے۔ ہوتے ہیں ان میں ایک کوئی نہ کوئی اللہ کا برگزیدہ ولی ضرور ہوتا ہے، اور خود اسے بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ مجھ پہ کتنا کرم فرما رہا ہے۔ آپ اتنے ڈھیروں جو تشریف لائے حاضر ہوئے ہیں، میرے رب کی رضا کی خاطر حاضر ہوئے ہیں، میں نہیں جانتا کہ آپ نے کتنے وہ خوش بخت ہیں جن کے صدقہ سے باقیوں کا بیڑا بھی پار ہو جائے گا۔ نیک بندوں کی صحبت سے بھی دل کو جلا ملتی ہے، اللہ کے ذکر سے بھی دل کو جلا ملتی ہے۔ یہ درس قرآن کریم آپ بارہا سن چکے ہیں۔ میرے نبی کے ارشاد گرامی کا جتنے قدم اٹھا کے آتے ہو، اٹھا کے جاتے ہو، ہر قدم کے بدلہ میں 1 سال کامل کی عبادت کا ثواب بھی مل جاتا ہے۔ گویا اگر آپ 100 قدم اٹھا کے آئے، 200 قدم اٹھا کے گئے تو 200 سال کی عبادت کا ثواب بھی گھنٹے 2 گھنٹے میں مل جائے گا۔ یہ پروگرام اس لیے ترتیب دیا جاتے ہیں نا تاکہ ہماری اصلاح ہو، ہم قدم آگے بڑھاتے چلے جائیں عروج کی طرف، اور یہی مقصد ہے انسانیت کا۔ رب کائنات نے انبیاء علیہ السلام کی بیعت سے تشریف ہے، پھر ان کو جو حکم دیا کہ میری عبادت کا میرے بندوں کو حکم دیں، اس کا یہی مقصد ہے جس قدر ممکن ہو سکے قدم آگے بڑھاتے چلے جائیں، سارعوا الی الخیرات، نیکی میں آگے بڑھتے چلے جائیں۔ ہم اولیاء اعظام کے جو تذکرے سنتے ہیں، جو سناتے ہیں، جن سے لطف اندوز ہوتے ہیں، ان کا مقصد یہی ہے کہ تم بھی وہ مقام حاصل کرنے کی کوشش کرو جو اللہ کے اولیوں کا مقام ہے۔ رب کائنات جل وعلا کے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان فرمائی۔ حدیث قدسی کیا ہے؟ حکم ہے، فرمان ہے اللہ کا، زبان ہے مصطفیٰ کریم کی۔ ویسے تو سارے کا سارا قرآن جو ہے وہ میرے نبی کی زبان وحی ترجمان سے ہی ادا ہوا، مگر وہ جملے جو قرآن کریم کا حصہ نہیں ہیں، حدیث مبارکہ ہے، مگر وہ کلام اللہ کا ہے، اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میرا اللہ فرماتا ہے وَمَا يَزَالُ عَبْدِي
یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ. یہ طویل حدیث مبارکہ کا ایک حصہ میں بیان کر رہا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ کبھی اس موضوع پہ مفصل گفتگو ہوگی، لیکن میرے اس موضوع سے متعلق یہ حصہ. وما یزال عبدی، میرے نبی فرماتے کہ میرا اللہ فرماتا ہے وما یزال عبدی، زالہ یزالو کسی چیز کا معطل ہونا، وما یزال عبدی جو کنٹینیو عمل ہو، جس میں تعطل نہ آئے، انقطاع نہ آئے، جو عمل کبھی ختم نہ ہو، جس میں زوال نہ ہو، اس کو جب کہا جاتا ہے ولا یزال. یہ کام لا زوال ہے، یعنی تسلسل کے ساتھ کیا جا رہا ہے. یہ نہیں کہ آج بہت زیادہ کر لیا کل کیا ہی نہیں. میرے نبی فرماتے ہیں اللہ کو وہ عبادت بڑی محبوب ہے جو مسلسل ہوتی رہے اگرچہ زیادہ نہ ہو. یہ عمل کے بہت زیادہ عبادت کر کے پھر تھک کے بیٹھ جانا، 2-4 دن پہ عبادت ہی نہ کرنا، یہ اللہ کو محبوب نہیں، بلکہ محبوب ہے جو تسلسل کے ساتھ عمل کیا جائے. وما یزال عبدی یتقرب الی. اب وما یزال کا معنی تو آپ نے جان لیا، زوال پذیر نہیں، وہ کنٹینیو ہے، غیر منقطع ہے، تسلسل کے ساتھ عمل. وما یزال عبدی یتقرب الی، میرا بندہ مسلسل میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. وہ بات جو میں نے پہلے عرض کی ہے کہ قدم آگے بڑھاتے چلے جانا، بڑھاتے چلے جانا. وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ نوافل ادا کر کے میرے قریب سے قریب تر ہونا چاہتا ہے. وہ اس عمل کو کبھی ترک نہیں کر رہا ہے، تسلسل کے ساتھ وہ نوافل ادا کر رہا ہے. یاد رکھیے نوافل کب قبول ہے؟ جب فرائض ادا کر لیے جائیں. میں اس کی ایک مختصر سی مثال دے کے سمجھاؤں گا. نوافل کا درجہ بہت زیادہ ہے. میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علی حبیبہ دائما ابدا، مفہوم حدیث میں عرض کر رہا ہوں، ترجمہ نہیں عرض کر رہا. بندہ تہجد کے لیے صبح سویرے اٹھتا ہے، اپنے نرم اور گداز بستر کو چھوڑ کر اپنے مولا کی رضا کی خاطر کھڑا ہو جاتا ہے. وہ حدیث برکہ سید عثمان غنی کے حوالہ سے آپ نے بہت مرتبہ سنی ہے الحمدللہ تعالی. جو اس وقت وضو کرتا ہے جب وضو کرنے کو جی نہیں چاہتا، پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، بستر نرم اور گداز ہوتا ہے، موسم بھی ٹھنڈا ہے، اس کا جی نہیں چاہتا کہ میں بستر سے اٹھوں اور ٹھنڈے پانی کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو دھوں. مگر میرے نبی کا حکم کیا ہے؟ جب تو ہاتھوں کو دھوتا ہے تو اللہ تعالیٰ تیز عمل کے صدقہ سے تیرے ہاتھوں کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. پھر کلی کرتا ہے، حضرت عثمان غنی کے حوالہ سے حدیث برکہ میں نے بہت مرتبہ بیان کی ہے. کلی کا حتیٰ کہ پورا وضو کرتا ہے تو تیرے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. جب وہ 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. مفہوم حدیث بیان کر رہا ہوں. میرے نبی فرماتے جب بندہ نماز تہجد کے لیے اٹھتا ہے، اپنے نرم گداز بستر کو چھوڑ دیتا ہے، رب کائنات جل وعلا فرشتوں سے فرماتا ہے میرے اس بندے کو کس سے مجبور کیا ہے؟ میں حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، ترجمہ نہیں بیان کر رہا، آپ کو سمجھانے کی خاطر مفہوم. میرے اس بندے کو کس چیز نے مجبور کیا ہے کہ جس نے اپنی نیند کو، اپنے چین کو، اپنے آرام کو، اپنی سکون کو، سب کچھ کو قربان کر دیا، اٹھا ہے اور وضو کر رہا ہے، مصلی پہ کھڑا ہو گیا. اس کو کس نے مجبور کیا ہے؟ میرے بڑے عزت والے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ کوئی پولیس کا سپاہی یا کوئی گورنمنٹ کا کوئی بندہ نہیں ہوتا جو اپنے ہاتھ میں ڈنڈا لیے کھڑا ہے کہ اٹھ بستر سے نماز ادا کر، کہ تو حکومت کے خوف سے اٹھ کھڑا ہوا ہے. کوئی لالچ دینے والا تیرے پہلو میں کھڑا نہیں ہوتا، اٹھ نماز ادا کر، میں تجھے اتنے روپے دے دوں گا، سونا چاندی دے دوں گا، پلاٹ دے دوں گا. اس بندے کو کس نے مجبور کیا ہے یہ سب کچھ قربان کرنے پر؟ اس نے اپنا آرام قربان کر دیا، اپنا چین قربان کر دیا، نرم گداز بستر کو چھوڑ دیا، اٹھ کھڑا ہوا ہے اور وضو کر کے مصلی پہ کھڑا ہو گیا. کس نے مجبور کیا؟ تو فرشتے عرض کرتے مولا تیری محبت نے، تیرے پیار نے. جس طرح پہلے بات ہو رہی تھی کہ آپ کو کس نے مجبور کیا یہاں آنے پر، مولا تیری محبت نے، تیرے پیار نے. مولا یہ تجھے راضی کرنا چاہتا ہے. تو میرے نبی کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے. پھر میرا مولا فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں اس سے راضی ہو گیا ہوں، میں اس سے راضی ہو گیا ہوں، میں نے اپنی رضا اس کو عطا فرما دی ہے.
بڑا درجہ ہے نوافل کے ادا کرنے کا، بڑا درجہ ہے، بڑا درجہ ہے۔ میں یہاں ایک مختصر سی مثال دے کر آپ کو یہ سمجھاؤں کہ تہجد کے پڑھنے کے لیے اٹھنے کا طریقہ کیا ہے، میں وہ بات عرض کر دوں، پھر میں آگے بڑھوں گا میں دوسری مثال دینے کے لیے۔ میرے پاس بعض اوقات کوئی دوست تشریف لاتے ہیں اور میں ان کو کہتا ہوں کہ جی نماز پڑھیں، میں ان کو تاکید کرتا ہوں، کوئی مجھ سے کہتے دم کر دیں یا فلاں چیز، میں کہتا ہوں اس کے لیے شرط ہے کہ آپ نے نماز نہیں، جی پوری کوشش کریں گے لیکن کبھی کبھی قضا ہو جاتی ہے، نماز فجر نہیں پڑھی جاتی۔ میں ان کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں، میرے پاس جانے والے احباب اس چیز کی گواہی دیں گے، میں عموماً یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر آپ مجھے ملنے کے لیے آنا چاہیں، راستے میں کوئی اچکا کھڑا ہو، آپ اسے بتائیں کہ میں شاہ جی کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں، وہ سد راہ ہو جائے، وہ آپ کو روکے، منع کرے کہ میں نہیں جانے دوں گا، آپ اس کے ساتھ لڑائی کر کے دست و گریباں ہو کر اپنا گریباں چاک کروا کے اپنے کپڑے پھڑوا کر چوٹیں کھا کر میرے پاس آئیں، میں حیرانی کے ساتھ پوچھوں یہ آپ کو چوٹیں کیوں آ گئیں، کیوں آپ کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، خیریت ہے؟ تو آپ کہیں شاہ جی میں آپ کے پاس آنا چاہتا تھا، آپ کو ملنا چاہتا تھا، کوئی اچکا راستے میں کھڑا تھا، اس سے کہا میں شاہ جی کے پاس نہیں جانے دوں گا، تو میں نے کہا میں جاؤں گا، چنانچہ میرا اس کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، ہم دست و گریبان ہو گئے، اس سے میرے کپڑے بھی پھاڑے، مجھے مارا بھی، لیکن اس کے باوجود میں اس سے جان چھڑا کر آپ کے پاس آ گیا۔ میں کہا کرتا ہوں پھر بتاؤ میرے دل میں آپ کی محبت بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ بڑھے گی نا؟ تو پھر میں کہا کرتا ہوں سوچئے، شیطان کہے گا نماز نہ پڑھ، تو کہے کہ میں پڑھ کے دکھاؤں گا، شیطان کہے گا میں تجھے تیرے رب کا قرب نہیں دینے دوں گا، تو کہے میں اپنے رب کے قریب ہوں گا، تو مجھے منع کر کے دکھا، غصے میں آ کر اپنی رضائی، اپنی چادر، اپنا کمبل ایک طرف پھینک دے، اٹھ کے بیٹھ کے کہو ذلیل تو جتنا چاہے زور لگا میں اپنے رب کی عبادت کروں گا۔ پھر بتائیے، یا نبی یا حضور کے موت نہیں ہوئی۔ پھر سوچئے کہ اگر میرے جیسا معمولی بندہ اس کی عزت کرتا ہے، اس کی محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ یہ میری خاطر کسی سے لڑ کے آیا ہے، تو جب تو شیطان سے لڑ کر تہجد ادا کرے گا، میرے رب کو تجھ پہ کتنا پیار آ جائے گا، تیرا درجہ کتنا بلند ہو جائے گا، تجھ پہ کتنی رحمتوں کا نزول ہو جائے گا۔ تو میرے نبی فرماتے ہیں وَمَا يَزَالُ عَبْدِي یتقرب الی بالنوافل، میرا اللہ فرماتا ہے، میرے نبی نے خبر دی کہ بندہ تسلسل سے نوافل ادا کر کے میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ میں نے کہا تھا میں مثال دیتا ہوں، مثال وہ کہ جب تک فرض ادا نہ ہو اس وقت تک نوافل کی اہمیت نہیں ہوا کرتی۔ بطور مثال ایک شخص ہے جو کسی مل میں، فیکٹری میں، دکان میں، کسی بھی جگہ وہ مزدوری کرتا ہے، اس کی ڈیوٹی ہے 8 گھنٹے، بطور مثال صبح 8 بجے سے لے کے 4 بجے تک اس کی ڈیوٹی ہے، 4 بجے کے بعد جو اس کا آقا ہے اسے کہتا ہے کہ تو 4 گھنٹے مزید اوور ٹائم لگا لے اور 8 گھنٹے کے برابر میں تجھے تنخواہ دے دوں گا، یعنی اجرت یومیہ جتنی تھی صبح 8 بجے سے لے کے 4 بجے تک، بطور مثال اگر میں تجھے 500 روپیہ صبح 8 بجے سے 4 بجے تک میں تیری روزانہ اجرت یومی ادا کرتا ہوں، 4 بجے سے لے کے 8 بجے تک 4 گھنٹے مزید تو اوور ٹائم لگا لیں، میں 500 روپیہ پورے دن کی مزدوری کے برابر اضافی تجھے اوور ٹائم دے دوں گا، اس کی دگنی میں تجھے اجرت ادا کروں گا اوور ٹائم کی عام ڈیوٹی کے مقابلے میں، جس طرح روٹین وائز ایسے ہے، میں نے اسی لیے آپ کو مثال دی ہے۔ اب اس بندی نے صبح سے لے کے 8 بجے سے لے کے 4 بجے تک کتنی کمائی کی تھی؟ 500 روپیہ۔ اب 4 بجے سے لے کے 8 بجے تک 4 گھنٹے کی کتنی کمائی کر لی؟ وہ خوش بہت زیادہ ہو گیا کہ صبح ڈیوٹی میں نے 8 گھنٹے دی تھی، 500 روپے ملا، اب 4 گھنٹے ڈیوٹی دی ہے تو 500 روپے مل گیا۔ وہ کہتا ہے کہ میرا جو آقا ہے نا وہ اتنا سمجھدار نہیں ہے، میں تھوڑا سا زیادہ سمجھدار ہوں، اگلے دن وہ ڈیوٹی پر نہیں گیا، 4 بجے آ گیا، کہنے لگا جی میں اوور ٹائم لگانے آیا ہوں۔ کیا کہتے ہیں میں؟ آقا مان لے گا؟
کہ جی کل بھی تو آپ نے مجھے اجازت دی تھی نا، میں 4 بجے سے لے کے 8 بجے تک میں نے تو پروگرام بنایا کہ آئندہ ایسے کیا کروں گا کہ روزانہ ہی اوور ٹائم لگایا کروں گا، کہ اوور ٹائم کی جو اجرت ہے نا وہ اصل ڈیوٹی کے مقابلے میں دگنی ہے. تو میرا دماغ خراب ہے، میں روزانہ ڈیوٹی دوں، میں تو اوور ٹائم روزانہ لگا لیا کروں گا. تو اس کا آقا بتائے گا اوور ٹائم کی اجازت اس سے ہے جو ڈیوٹی دے. یہ نا حقیقت میں نوافل اس کے قبول ہیں جو فرائض بھی ادا کرے. میرے نبی نے فرمایا ہے، میں نے تو محض مثال دی ہے نا، جب فرائض ادا نہیں کرے گا، ایک آدمی 5 نمازیں نہ پڑھے کہ میں تہجد پڑھ لیا کرتا ہوں، نہیں، ایسے نہیں ہے. حق یہ ہے کہ اپنی ڈیوٹی دینے کے بعد مزید مثال سے سمجھیے. ایک آدمی کی ڈیوٹی تھی کہ وہ 4 بجے چھٹی کر کے چلا جائے. جب اس کا آقا آیا تو اس نے دیکھا کہ ابھی تک بیٹھا ہے، کام کر رہا ہے. اس سے کہا ہے تو گیا نہیں، 4 بجے تو تیرا آف آ جانی تھی، تجھے چھٹی مل جانی تھی، تو نے کیوں دفتر بند نہیں کیا؟ کام کر رہا ہے، صفائی وغیرہ کر رہا ہے، جاتا کیوں نہیں؟ کہتا سر کوئی بات نہیں، میں نے خیال کیا کہ کوئی بات نہیں، 4 بجے میری ڈیوٹی ختم ہوگی، میں نے 5 بجے تک خیال کیا مزید تھوڑا سا کام کر لوں. آقا نے کہا چلو، بڑا اچھا آدمی ہے. اگلے دن پھر 5 بجے، اگلے دن پھر 5 بجے، اگلے دن پھر 5-6 بجے تک وہ کام کرتا رہا. بتائیے اب آقا کے دل میں اس کی محبت بڑھے گی کہ نہیں؟ یہ اجرت بھی طلب نہیں کرتا، اضافی کام بھی کرتا چلتا ہے. یہ ہے وہ فرائض کے بعد نوافل ادا کر کے اپنے آقا کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے. الحمدللہ تعالیٰ میری بات تو سمجھ گئے نا ولی بننے کا طریقہ کیا ہے. میرے نبی فرماتے وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، جب میرا بندہ فرائض کے بعد کثرت نوافل ادا کرتا ہے، میرا اللہ فرماتے ہیں میرے وہ قریب ہو جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ حتی احببتہ، یہاں تک کہ پھر میں اس بندے سے پیار شروع فرما دیتا ہوں، محبت کرتا ہوں. وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ، میرا بندہ جب کثرت نوافل سے میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، پھر میں اس کو اپنا قرب عطا فرما دیتا ہوں، اس کو اپنا محبوب، اپنا ولی بنا دیتا ہوں. پھر جس قدر زیادہ وہ عبادت میں اپنے آپ کو مصروف و مشغول رکھتا ہے، اسی قدر اس کے درجات کو بلند سے بلند تر کر دیا جاتا ہے. حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی المعروف حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بارے میں معروف ہے کہ آپ نے 40 سال تک نماز عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کی ہے. اس سے یہ ضروری نہیں کہ وضو ہی اتنا لمبا تھا، نہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ اگر وضو ٹوٹ جاتا تھا تو دوبارہ پھر وضو فرما لیتے تھے، تسلسل کے ساتھ باوضو رہتے تھے. 40 سال تک انہوں نے اپنی پشت انور کو رات کے وقت چارپائی سے نہیں لگایا. دن کے وقت ضرور ہے کہ وہ قیلولہ فرماتے تھے کہ قیلولہ کرنا بھی میرے نبی کی سنت ہے. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی یہی مشہور ہے. سیدنا غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شب کا ذکر ہے، میں معمول کے مطابق، اور یاد رکھیے سارا دن کس طرح بیتتا تھا ان کا، ہماری طرح سو کر نہیں سارا دن گزارتے تھے، قیلولہ فرماتے تھے مگر سارا دن سو کر نہیں گزارتے تھے. حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج کل نا جو جعلی قسم کے ملنگ ٹائپ دین کے ڈاکو خود کو ولی اللہ بنائے بیٹھے ہیں، اور ہم بے وقوف قسم کے انسان ان کی ولایت کے قائل ہو جاتے ہیں. جی بابا جی پہنچے ہوئے ہیں. پہنچے ہوئے کہاں ہیں؟ ہاں آپ کچھ سمجھ نہیں گئے ہیں. پہنچے ہوئے کہاں ہیں؟ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کشف المحجوب میں جا بجا ذکر فرماتے ہیں ایسے لوگوں کا. فرماتے ہیں میں ان کو ولی مانتا ہوں. آپ کشف المحجوب کا مطالعہ کریں، آپ فرماتے ہیں میں ان کو ولی مانتا ہوں مگر اللہ کے نہیں، شیطان کے ولی مانتا ہوں. ولی کا معنی ابھی میں نے کیا کیا؟ دوست، قریب. دوست بھی قریب ہی ہوتے ہیں نا. اس کا اصل مادہ کا معنی نا قرب کے معنی میں آتا ہے. وہ شیطان کے قریب ہوتے ہیں، اللہ کے قریب نہیں ہوتے. اور پھر وہ جعلی قسم کے، خبیث قسم کے لوگ
خود کو پیر صاحب بھی کہلواتے ہیں اور مریدوں کو کہتے ہیں کہ ہماری نماز قائم ہے. فکر نہ کرو، تمہیں اب نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، ہم تمہیں اپنے ساتھ جہاں ہم جائیں گے تمہیں بھی لے جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ پھر کہاں جائیں گے آپ اچھی طرح جانتے ہیں. اور یہ سارے کے سارے جھوٹے، سارے کے سارے یہ مکار نام دو ہستیوں کا لیتے ہیں، ایک حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا اور ایک حضرت سیدنا غوث پاک کا. انہی کا نام لیتے ہیں نا. کوئی اپنے آپ کو حضرت علی کا ملنگ کہلواتا ہے، کوئی اپنے آپ کو حضرت سیدنا غوث پاک کا دیوانہ کہلواتا ہے. وہ کہتا ہے میں 11ویں بڑی پابندی کے ساتھ دلاتا ہوں، وہ کہتا ہے میں حضرت علی کے نعرے بڑی پابندی کے ساتھ لگاتا ہوں، وغیرہ وغیرہ ہے نا. اور وہ کہتے ہیں جی مولوی نہیں جانتا کہ ہم کیا ہیں. یہی ہے نا، مولوی نہیں جانتا کہ ہم کیا ہیں. مولویوں کا راستہ اور ہے، ہمارا راستہ اور ہے. حضرت علی بھی مولوی تھے، غوث پاک بھی مولوی تھے. حضرت علی کتنے علم والے تھے. میرے نبی فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی و شہر کا دروازہ ہے. میں علم کا شہر ہوں، علی اس علم کا شہر کا دروازہ ہے. جب تک تو علم حاصل نہیں کرے گا حضرت علی تک کیسے پہنچے گا؟ وہ تو جاہل نہیں ہے، وہ تو باب العلم ہے، مدینۃ العلم، مدینۃ العلم کے دروازے ہیں. میرے نبی کہتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اور حضرت سیدنا غوث پاک کیا فرماتے ہیں؟ درست العلم حتی صرت کتبا، میں نے اتنا علم حاصل کیا کہ مقام قطبیت تک پہنچ گیا. میرا یہ ولی بننا اس وجہ سے ہے کہ میں نے اللہ کی رضا کی خاطر علم حاصل کیا. اگرچہ آپ وہابی ولی ہیں، علم کی خاطر حضرت سیدنا غوث پاک عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 برس کی عمر میں آپ کی ولادت باسعادت سن 470 ہجری ہے. آپ 488 ہجری کو اپنی والدہ محترمہ سے اجازت لے کر بغداد کی جانب آدمی سفر ہوئے تھے اور آپ مدرسہ باب العزج میں داخل ہوئے تھے. حضرت سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے جن اساتذہ کرام سے اقتباس علم حاصل کیا وہ اپنے زمانے کے جید قسم کے علماء تھے. مثلا آپ نے حضرت ابو زکریا تبریزی، ان سے عربی سیکھی ہے، جو علم عربی میں، عربی ادب میں اتنے ماہر تھے کہ آپ نے کئی شہرا آفاق کتابیں لکھی تھیں. اور آپ نے درس حدیث حضرت محمد بن علی خراسی، ابو البرکات طلحہ، ابو عثمان اسماعیل بن محمد، ابو طاہر محمد عبد الرحمن بن احمد، ابو النصر بن مختار، ان سے آپ نے علم حدیث سیکھا ہے. اور علم فقہ میں، اصول فقہ میں ابو الخطاب کلوزانی، ابو الوفا علی بن عقیل حنبلی، قاضی ابو سعید المبارک مخزومی سے فقہ کا علم سیکھا ہے. اور اتنے بڑے فقیہ بنے، اتنے بڑے فقیہ بنے کہ آپ کے برابر کا مفتی اس وقت زمانہ میں نہیں پایا جاتا تھا. پہلے آپ باب العزج میں خود داخل ہوئے تھے، باب العزج مدرسے کا نام ہے، داخل ہوئے تھے. اور جب آپ نے تمام علوم عقلیہ نقلیہ میں آپ نے کمال حاصل کر لیا تو پھر آپ کو خود اس مدرسے کا پہلے صدر مدرس بنایا گیا، شیخ الحدیث بنایا گیا، اور پھر اس مدرسہ کے آپ محتمم بن گئے. حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی بہترین قسم کے خطیب تھے. کیا بلا میں نے کہا؟ بہترین قسم کے خطیب تھے، اجمی تھے، ایران کے علاقہ سے تعلق رکھتے تھے، مادری زبان فارسی تھی اور عربی آ کر آپ نے بغداد میں سیکھی ہے. سن 521 ہجری کی بات ہے کہ جب آپ علوم عقلیہ و نقلیہ سے فراغت حاصل کی، پڑھایا کرتے تھے، مدرس تو تھے.
مگر خطیب نہیں تھے، تقریر نہیں کیا کرتے تھے۔ جس طرح میں درس حدیث دے رہا ہوں، درس قرآن دے رہا ہوں، اس طرح درس قرآن یا درس حدیث یعنی عوام میں خطاب نہیں فرمایا کرتے تھے۔ مدرس بہترین تھے۔ ایک شب کا ذکر ہے کہ میرے نبی کی زیارت ہو گئی، فرمایا کہ عبد القادر، تو لوگوں کو وعظ و نصیحت کیوں نہیں کہتا؟ میں بتا رہا ہوں کہ ملنگ جن کا نام لیتے ہیں ان کا کردار کیا تھا۔ کہتے ہیں ہم 11ویں دلا کے بس فارغ ہو گئے، غوث پاک کے دیوانے بن گئے۔ ان کا کردار دیکھ۔ میرے نبی نے فرمایا عبد القادر میرے بیٹے تو میری تعلیمات کو آگے کیوں نہیں پھیلاتا؟ حق کیا ہے؟ میرے بھائیوں یاد رکھنا، میرے نبی نے کبھی سوال کیا تھا صلی اللہ تعالیٰ حبیبی دائما ابدا صحابہ سے، بتاؤ سب سے بڑا سخی کون ہے؟ تو صحابہ نے کیا تھا اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا تھا سب سے بڑا سخی میرا اللہ ہے، کائنات ہستی میں سب سے بڑا سخی میرا اللہ ہے۔ اللہ کے بعد میں مصطفیٰ سب سے بڑا سخی ہوں، اور میرے بعد جو میری تعلیمات کو جتنا زیادہ آگے پھیلائے گا اسی قدر زیادہ سخی ہوگا۔ تو اب آپ نے کیا حکم دیا کہ عبد القادر سخاوت کر، عبد القادر سخاوت کر، میری تعلیمات کو آگے پھیلا، تقریر کر، جمعہ پڑھا۔ تو سید عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں اجمی ہوں، عربی نہیں ہوں، اور بغداد تو اہل عرب کے علم کا گہوارہ ہے، یہاں تو بڑے بڑے ادیب پائے جاتے ہیں، میں عربی میں گفتگو کروں گا، مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی تو لوگ کیا کہیں گے؟ اس کو تقریر بھی کرنا نہیں آتے، یہ رسول اللہ کی نسل سے ہے مگر عربی بولنا نہیں آتی، مجھے حیا آتا ہے۔ تو میرے کریم آقا رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تیرے جو استاد ہیں وہ عربی ادب میں بڑے ماہر ہیں، تو نے ان سے سیکھا ہے؟ نہیں، فرمایا کہ عبد القادر منہ کھول۔ فرماتے میں نے خواب میں منہ کھولا تو رسول رحمت نے ایک روایت میں ہے کہ 7 مرتبہ لعاب دہن ڈالا، ایک روایت میں ہے کہ 7 مرتبہ منہ پر دم کیا، فرمایا اب تو تقریر کیا کر۔ اگلے دن ممبر بچھوا لیا، ممبر بچھوا کر ممبر پر بیٹھ گئے، تقریر کرنا چاہتے تھے مگر عوام میں کبھی تقریر کی نہیں تھی۔ مدرس جو تھے طلباء کو پڑھاتے تو تھے، مفتی تھے، فتویٰ تو دیتے تھے، مگر عوام میں کبھی تقریر کی نہ تھی۔ بڑا مجمع لگا ہوا تھا کہ آج انہیں تقریر کرنی، شہرت تو پہلے ہی تھی، اب پریشان ہے کہ میں تقریر کیسے کروں۔ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میرے دل میں علم کا دریا ٹھاٹھے مار رہا تھا میرے نبی کو اس دم کی وجہ سے، لعاب دہن کی وجہ سے، اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ اگر میں گفتگو نہ کروں گا تو پھٹ جاؤں گا، اتنا علم ہے میرے پاس، مگر گفتگو مجھ سے ہو نہیں رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیا کروں، اچانک میں نے کیا دیکھا کہ میرے سامنے علی المرتضیٰ موجود ہیں، میں ممبر پر بیٹھا ہوں، میں نے دیکھا میرے سامنے علی المرتضیٰ موجود ہیں، مجھے فرمایا بیٹے منہ کھول۔ میں نے منہ کھولا تو جو عمل میرے نبی نے 7 دفعہ کیا تھا حضرت علی نے وہ عمل 6 دفعہ کیا، فرمایا میں حضور کے ادب کی وجہ سے 1 مرتبہ کم یہ عمل کر رہا ہوں، اب کر تقریر۔ فرماتے پھر اللہ کی قسم پھر کیا تھا کہ میں دریا کی طرح بہنے لگا، پھر علم کی روشنی پھیلانے لگا۔ وہ مدرسہ چھوٹا تھا، جگہ چھوٹی ہو گئی، آپ نے فرمایا کہ ممبر عیدگاہ میں رکھ دیا جائے، عیدگاہ میں ممبر رکھ دیا، جگہ چھوٹی ہو گئی، ہزاروں کی تعداد میں آپ کی بات سننے کے لیے لوگ آتے تھے، اور آپ کے ملفوظہ لکھنے والے جو تھے مورخین لکھتے ہیں کہ 400 سے زیادہ کاتب حضرات روزانہ آپ کی تقریر کو لکھا کرتے تھے۔ پھر وہ مدرسہ جس مدرسہ میں آپ پڑھے تھے اسی مدرسہ کے محتمم بن گئے، پھر اس کی شہرت اتنی بڑی کہ مخیر حضرات نے مدرسہ بہت بڑا بنا دیا، پھر اس مدرسہ کا نام ہو گیا مدرسہ قادریہ۔ پھر اس مدرسے کا نام کیا ہو گیا؟ مدرسہ، جو آج بھی بغداد شریف کے اندر موجود ہے، میں نے اس کی زیارت بھی کی ہے۔ آج وہ مدرسہ قادریہ کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ اور پھر حضرت سیدنا غوث اعظم کتنے بڑے مفتی تھے، اس کا اندازہ آپ کو اس بات سے ہو جائے گا۔ ایک دن کا ذکر ہے، ویسے لوگ مقابلہ کیا کرتے تھے، پہلے بھی مقابلہ آج بھی کرتے ہیں، آج مقابلہ کرتے ہیں کہ اس کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں میرے پاس اس سے زیادہ ہو جائیں، اس کے پاس کتنی ملیں ہیں میرے پاس اس سے زیادہ ہو جائیں، اس کا بینک بیلنس کتنا ہے میرے پاس اس سے زیادہ ہو جائے۔ آج بھی ہم مقابلہ کرتے ہیں، اس زمانہ میں بھی لوگ مقابلہ کرتے تھے، مقابلہ ہوا تھا میاں بیوی کے درمیان،
مقابلہ بھی ہوتا ہے نا، آج تو میاں صاحب کو مار پڑ جاتی ہے نا مقابلہ میں، مگر وہ مقابلہ کچھ اور قسم کا تھا۔ مقابلہ یہ تھا کہ بیوی کہتی تھی میں زیادہ عبادت کرتی تھی، میاں کہتا تھا میں زیادہ عبادت کرتا ہوں۔ وہ کہتی تھی میں زیادہ تسبیحات پڑھتی ہوں، وہ کہتا تھا میں زیادہ تسبیحات پڑھتا ہوں۔ میں زیادہ نوافل ادا کرتا ہوں، وہ کہتی تھی میں زیادہ نوافل ادا کرتی، دیکھتے ہیں کون زیادہ ادا کرتا ہے۔ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر عبادت کرتے تھے۔ تو میاں صاحب نے کہا کہ پھر میں ایسی ہی بات کروں گا، اللہ کی قسم جس عبادت میں میرا کوئی بھی شریک نہ ہو تو وہ عبادت ہی نہ وہ کرے، میں وہی بات کروں گا، اگر میں ایسے نہ کر سکتا تو تجھے 3 طلاق۔ وہ ترنگ میں آ کر وہ 3 طلاق دے بیٹھے۔ مقابلہ عبادت ہی کا ہو رہا تھا۔ اب علماء کی جانب رجوع کیا گیا کہ یہ بیچارہ کون سی عبادت کرے کہ جس سے اس کا گھر بس جائے۔ اب یہ کہے کہ کہتا تھا کہ کوئی بھی میری عبادت میں شریک نہ ہوگا، تو رہی، کوئی بھی وہ عبادت نہ کر جو عبادت میں کروں گا۔ کہہ تو دیا غصہ میں آ کر، مگر وہ عبادت کون سی ہے؟ اگر یہاں کوئی نفل پڑھے گا تو کوئی نہ کوئی تو دنیا میں پڑھ رہا ہوگا نا، درود پاک پڑھے گا تو کوئی نہ کوئی تو پڑھ رہا ہوگا، قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، سخاوت کرے گا، جو کچھ بھی کرے گا یہ عبادت کوئی اور بھی تو کر رہا ہوگا۔ علماء عاجز آ کے مفتیان اعظام نے کہا بس اس بیچارے کی بیوی کو طلاق ہو گئی، اس کی بیوی کو طلاق ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ وہ مدرسہ قادریہ کے جو محتمم اور مفتی ہیں نا عبد القادر، ان کے پاس جاؤ، شاید کوئی بات بن جائے۔ اس زمانہ میں سب سے بڑے عالم دین وہی ہیں، وہی ہیں علامہ، وہی ہیں استاد الاساتذہ، استاد العلماء، مفتی اعظم، ان کے پاس چلے جاؤ۔ سائل سوال لکھ کے ان کے پاس لایا تو آپ نے ایک نظر سوال پڑھ کے مسکرا کے فرمایا یہ تو بات ہی بڑی آسان ہے۔ یہ لوگ تو عاجز آ گئے، فرمانے کہ اسے کہو حرم پاک چلا جائے، تھوڑی دیر کے لیے لوگوں کو کہو طواف کعبہ نہ کریں گے، تنہا کر لیجیے، ایسی عبادت ہے جس میں اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہوگا۔ کتنے بڑے مفتی تھے، کتنے بڑے دانا تھے۔ فرماتے میں نے علم حاصل کیا اور علم کے بل بوتے پر میں اس مرتبہ مقام کو جا پہنچا، رب کائنات کی عبادت کی اور اللہ کا قرب حاصل کر لیا۔ میرے بھائیو آج ہم ان کا نام تو بہت زیادہ لیتے ہیں، مگر خدا نخواستہ ہماری حالت کیا ہے؟ بعض کرامتیں سن کے گھروں کو چلے جاتے ہیں، واقعات سن کے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ سوچیے ذرا وہ ملنگ قسم کے لوگ جو حضرت علی کا نام لیتے ہیں، ذرا حضرت علی کی عبادت کو کبھی دیکھنا۔ اگر وقت کے زیادہ ہو جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں کچھ عرض کرتا کہ ان کی شان کتنی بلند و بالا ہے سید علی مرزا کی عبادت کے اعتبار سے، ریاضت، زہد اور تقوی کے اعتبار سے۔ حضرت علی مرزا کے بارے میں کوئی اچھی طرح میں یوں کہوں گا کہ کہیں نہ کہ میں پورے طریقے سے حضرت علی کی پوری سیرت کو بیان کر سکتا ہوں، وہ جھوٹا ہوگا۔ آپ کا درجہ اس قدر بلند و بلا سوچئے، جس کو میرے نبی یہ فرما دیں جس کا میں مولا اس کا علی بھی مولا۔ میرے نبی جن کو اتنا مرتبہ عطا فرما دیں، جن کو فرمائے کہ یہ مدینہ علم کا دروازہ ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، جن کے بیٹے میرے نبی فرمائے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ان کی سیرت طیبہ کا احاطہ کون کر سکتا ہے؟ غیر ممکن ہے۔ اس لیے رب کائنات جل وعلا نے یہ ذکر فرما کرنا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جن کو میرا قرب میسر آ گیا وہ دنیا کے خوف و غم سے آزاد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا ان کی صفت عالیہ کا تذکرہ فرماتے ہیں، وہ کیسے ہیں؟ الذین آمنوا، اللہ اکبر، پہلی شرط ہے کہ وہ صاحب ایمان ہوتے ہیں۔ جی چاہتا تھا اس موضوع پہ ذرا لمبی میں گفتگو کر دوں لیکن وقت ہو گیا ہے۔ وہ کیا ہوتے ہیں؟ صاحب، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ نے سمجھ رہے ہیں آپ الحمدللہ تعالی، وہ کیا ہوتے ہیں؟ صاحب الذین آمنوا، وہ صاحب ایمان ہوتے ہیں، وکانوا یتقون، سورہ یونس کی 62 نمبر مبارکہ کا آپ خود مطالعہ کر لیں۔ پہلی صفت کیا ہے؟ وہ کیا ہوتے ہیں؟ صاحب۔ یاد رکھیے میرے نبی فرماتے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، میرا اللہ فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پابندی سے پڑھ، مشرکوں میں سے نہ بن۔ میرے نبی فرماتے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر،
جس سے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا اس نے کافروں جیسا کام کیا۔ بتا جو نماز کا منکر ہے ایمان والا رہ جائے گا؟ تو ولی کے لیے پہلی شرط کی اللہ نے ذکر کی ہے، الذین آمنو، الذین آمنو، اور دوسری صفت کیا ہے؟ وَكَانُوا یتقون، وہ متقی بھی ہوا کرتے ہیں، صاحب تقوی ہوا کرتے ہیں۔ اور یہ اتنی لمبی گفتگو ہے کہ الحمدللہ تعالیٰ میں نے کو 8 کے قریب جمعے میں نے صرف لفظ تقوی پر پڑھائے تھے کہ متقی کی کتنی قسمیں ہوا کرتی ہیں۔ سادہ سے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ جن کے دل میں اللہ کا خوف اور گناہوں سے کس طرح بچتے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی یوں کہیے اپنے شاگرد حضرت کعب احبار سے کہا تھا، کعب کھڑا ہو کر تقوی کی تعریف کر، تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو کعب احبار نے عرض کیا تھا کہ حضور کبھی آپ ایسی پگ ڈنڈی پر سے گزرے ہو کہ جس کے دائیں اور بائیں کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ فرمانے کہ ہاں بارہا ایسے ہوا۔ تو عرض کیا حضور پھر بتائیے آپ وہاں کس طرح گزرتے ہیں؟ اہل عرب ڈھیلا ڈھالا لباس پہنتے تھے، کھلا کھلا ڈھیلا ڈھالا۔ تو سیدنا فاروق اعظم فرمانے کہ میں اپنے لباس کو سمیٹ کر سنبھال کر جھاڑیوں کے درمیان سے گزرتا ہوں کہ کہیں کسی جھاڑی کا کانٹا میرے لباس سے الجھ نہ جائے۔ حضرت کعب نے عرض کیا حضور یہی تقوی ہے کہ دنیا کے گناہوں سے، آلودگیوں سے اپنے آپ کو بچا لینا، یہی تقوی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی صفت ہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، پھر فرماتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کو خوشخبری سنا دی جاتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دونوں جہانوں میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دیتا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کا ایک ارشاد گرامی قدر ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت فرماتا ہے، آپ سن چکے ہیں پہلے کہ محبت کا سبب کیا ہوتا ہے۔ محبت فرماتے ہیں تو جبریل امین سے فرماتے ہیں فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبریل امین بھی اس سے محبت شروع فرما دیتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت جل وعلا فرماتے ہیں جبریل آسمان والوں میں اعلان کر دو فلاں سے اللہ محبت کرتا ہے، آسمان والوں تم بھی محبت کرو۔ پھر زمین والوں میں کہہ دیا جاتا ہے، پھر دیکھا جائے کہ کس بندے سے اللہ کے محبوب بندے محبت کرتے ہیں، ساری دنیا نہیں، کس بندے سے اللہ کے محبوب بندے محبت کرتے ہیں۔ جس سے اللہ کے محبوب بندے محبت کرتے ہیں جان لو اس سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، یاد رکھنا کہ اللہ رب العزت جل مقیم کے جو ارشاد ہیں، جو قانون ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں کی عزت عطا فرما دے۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، آج جو علماء کو عزت میسر ہے یہ رب کائنات کی عطا فرمودہ ہے۔ اب جانتے ہیں نا الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، آپ کے علم میں ہے کہ چند دن پہلے مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا وصال ہوا۔ اس سے پہلے بھی آپ جانتے ہیں کہ غازی ممتاز شہید کا وصال مقدس ہوا۔ کس نے مجبور کیا تھا کہ کشاں کشاں لوگ ان کے جنازے میں شرکت کے لیے آئے؟ کیا سرکاری بسیں وہاں پہنچی تھیں؟ کیا لوگوں کو ان کی طرف ترغیب دی گئی تھی؟ جی نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں یہ محبت میرے اللہ نے پیدا کی تھی۔ اس کا وعدہ ہے کہ جو میری رضا کی خاطر کام کرنے والا ہوگا میں اس کو اپنا محبوب بنا لوں گا۔ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، جو فرائض ادا کرنے کے بعد نوافل یعنی اضافی عمل کرے گا میں اس کو اپنی محبت عطا فرما دوں گا۔ میں نے حضرت غازی ممتاز شہید کے بارے میں ایک کالم ایک شخص کا جو گفتگو پڑھی تھی، وہ کہتا کہ میں تھوڑا سا سیکولر ذہن رکھنے والا ہوں، بندہ خود کہہ رہا تھا میں کچھ تھوڑا سا سیکولر ذہن رکھنے والا ہوں، یعنی لا دین قسم کا، دین کی محبت کا کم ہونا۔ وہ کہتے ہیں کہ جس دن حضرت غازی صاحب کا جنازہ تھا میں ایک رکشے میں بیٹھا جانے کے لیے ادھر،
تو رکشے ڈرائیور کو میں نے باتوں میں الجھانا شروع کیا. میں نے کہا یہ جو اس نے کیا ہے نا غازی نے، یعنی ممتاز نے جو کیا، غازی تو نہیں وہ کہہ رہا تھا، میں نے کہا جو ممتاز نے کیا ہے نا اس نے غلط کیا. ممتاز قادری نے کیا، غلط کیا کہ اپنے افسر کو قتل کر دیا. گورنر کو قتل کر دیا تھا نا، اپنے افسر کو قتل کر دیا. اس نے اچھا نہیں کیا، بہت برا کیا. میں اسے کہہ رہا تھا اچھا نہیں کیا، اور وہ رکشہ ڈرائیور کہہ رہا تھا سر بالکل آپ سچ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. جس اس کے افسر نے گورنر اس پر اعتماد کیا اسی کو قتل کر دیا، اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا وغیرہ وغیرہ، لمبی چوڑی بات. کہتا ہے وہ کرتا جا رہا تھا، میں اس سے باتیں کرتا جا رہا تھا، وہ میری باتوں میں میری ہمنوائی کرتا جا رہا تھا، حمایت کرتا جا رہا تھا. پھر میرے جی میں آیا کہ اتنے لوگ جنازہ پڑھ رہے ہیں، چلو میں بھی پڑھ ہی لیتا ہوں. میرے جی میں آیا، میں نے کہا یار مجھے یہاں اتار دے. کہنے کہ کیوں سر؟ کس لیے؟ کہ میں نے کہا چل میں جنازے میں شریک ہو جاتا ہوں، بتا پیسے کتنے؟ تو وہ رو پڑا، کہنے لگا میں کافر ہوں آپ سے پیسے لوں. کہنے لگا میں کافر ہوں آپ سے پیسے لوں؟ اب غازی کا جنازہ پڑھنے کے لیے ہے، میں پیسے لوں آپ سے؟ وہ بیچارہ غریب جو دہاڑی دار تھا وہ بھی اتنی محبت کر رہا تھا، پیسے نہیں لیے. وہ کہہ لگا کہ پھر میری حالت بدل گئی کہ یار میں ایسے ہی سیکولر دین ہوں، اصل دین اصل محبت تو یہ ہے نا جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے. اصل مرتبہ مقام تو ان لوگوں کا ہے نا. یہ محبتیں اللہ رب العزت جل وعلا علماء کو عطا فرماتے ہیں. جس طرح آج الحمدللہ تعالی ہم یہاں مفتی جمیل احمد صاحب نعیمی وہ کراچی والے، اللہ تعالیٰ جل وعلا ان کی مغفرت فرمائے. اسی طرح آپ جانتے ہیں الحمدللہ تعالی ہمارے ہمسائے، ہمارے اس شہر کی پہچان بلکہ مملکت عزیز پاکستان کی پہچان قاری کرامت علی نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، کس طرح سوز و گداز کا منظر بن جایا کرتا تھا. اسی طرح حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عمر چشتی گورڈا شریف والے وہ بھی وفات پا گئے. اسی طرح دیگر علماء جو دنیا سے تشریف لے گئے، میرے وہ احباب وہ ایمان والے جو دنیا سے تشریف لے گئے. آج کا یہ درس قرآن مجید ان سب کے احصال ثواب کے لیے ہے. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. ظاہر ہے جو رب کے پیاروں سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت فرمائے گا. اللہ تعالیٰ جل وعلا ہمارے ایمان کو ہمیشہ سلامت رکھے. ہم زندہ رہیں تو ایمان کے ساتھ، موت آئے تو ایمان کے ساتھ، قیامت کے دن اٹھے تو ایمان والوں میں ہمارا حشر ہو. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.